بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک عالم دین اور ایک نیک جن کا واقعہ ہے۔ دوستو، یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ انسان کو ہر کام میں آگے بڑھنے کی جلدی ہوتی ہے، امیر بننے کی جلدی، دنیا میں آگے بڑھنے کی جلدی، اور یہ امیر ہونے کی خواہش بعض اوقات اسے لالچ پر اکساتی ہے۔ ہماری آج کی کہانی اسی موضوع پر بحث کرتی ہے کہ ایک عالم دین لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ دولت کی فراوانی ملنے کے بعد وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے اور آخرت کو اپنے لالچ کے ہاتھوں سے ضائع کر دیتا ہے۔ تو آئیے دوستو، اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ایک سچے واقعے پر مبنی ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک باعمل عالم دین رہتا تھا۔ وہ اپنی عاجزی اور علم کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ بہت دور سے لوگ علم کی پیاس بجھانے اور علم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد علم کی محفل لگتی اور اس میں کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے۔ ایک دن عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان شخص مجلس میں آن پہنچا، جس کا چہرہ بہت نورانی اور وجیح تھا۔ عالم دین اور مجلس میں موجود لوگوں نے پہلے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجلس کے اختتام پر وہ نوجوان شخص عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میری بیوی 9 ماہ کے پیٹ سے ہے، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ دعا کریں اور اللہ ہمیں نیک اور خوش بخت اولاد سے نوازے۔ عالم دین نے نوجوان کی بات سن کر کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے آج سے پہلے تمہیں اس شہر میں نہیں دیکھا۔ اس نوجوان شخص نے عالم دین کی بات سن کر کہا کہ اے حضرت، میں اس شہر میں نیا ہوں، اس لیے آپ نے مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بات کے اختتام پر عالم دین نے اس شخص کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد وہ نوجوان شخص وہاں سے چلا گیا اور عالم دین بھی اپنے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا، جہاں اس کی بیوی بچوں سمیت کھانے کے دسترخوان پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد عالم دین کی بیوی نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا کہ سردیاں سر پر ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے سردیوں کے کپڑے لے سکیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کسی سے ادھار لے لیں تاکہ بچوں کے لیے سردیوں کے کپڑے بھی لے لیں اور سردیوں کے لیے اناج بھی خرید سکیں۔ عالم دین نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ کس سے لیں ادھار؟ سردیوں میں ہر کسی کی ضروریات زندگی بڑھ جاتی ہیں اور ادھار کوئی نہیں دے گا۔ میاں بیوی کی یہ بات طول پکڑ گئی اور پتہ بھی نہیں چلا کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عالم دین کی بیوی پریشان ہو گئی کہ اس وقت ہمارے دروازے پر کون آ گیا؟ ہمارے پاس نہ بستر ہے نہ کھانا۔ عالم دین نے اپنی بیوی کو سمجھا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر اسی نورانی چہرے والے شخص کو موجود پایا۔ عالم دین نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ آپ اس وقت آدھی رات کو یہاں پر خیریت تو ہے؟ اس جوان نے ادب سے عرض کی کہ میری بیوی پر بچے کی ولادت کا وقت آن پہنچا ہے اور اس کی ضد ہے کہ بچے کے کان میں اذان آپ دیں، سو اسی لیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ عالم دین نے نوجوان کی یہ بات سن کر نوجوان کے ساتھ چلے گئے اور نوجوان عالم دین کو شہر کی اس گلی میں لے آئے جہاں پر اس کا گھر تھا۔ عالم دین نے جب اس گلی کو دیکھا تو کہا کہ آج سے پہلے میں نے اس شہر میں ایسی گلی کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس کے بعد عالم دین اس نوجوان شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، جہاں پر درجنوں نومولود بچے اذان دینے کی غرض سے عالم دین کے پاس لائے گئے۔ عالم دین نے جب اتنے بچوں کو دیکھا تو حیرانگی سے کہا کہ یہ سب آپ کے بچے ہیں؟ تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ جی ہاں، یہ سب میرے بچے ہیں اور یہ سب آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ عالم دین نے جواب سنا اور حیرت میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت کے اتنے بچے؟
تو اس نوجوان شخص نے کہا کہ عالم دین صاحب، آپ کی حیرت بجا ہے، ایک انسان کے ہاں ایک ساتھ اتنے بچے پیدا نہیں ہوتے، مگر ہم جنوں کے ہاں ایک ساتھ درجنوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عالم دین نے یہ بات سن کر تمام بچوں کے کانوں میں اذان دی۔ اذان سنتے ہی تمام بچے گھر میں بھاگنے لگے۔ اس کے بعد دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے اور عالم دین کی خاطر تواضع کی گئی۔ جاتے ہوئے اس نوجوان شخص نے چاندی کا صندوق عالم دین کو تھما دیا اور کہا کہ جب صبح آپ اس صندوق کو کھولیں گے تو درہم اور دینار سے بھرا ہوا پائیں گے، مگر یاد رہے کہ آپ سب وہ درہم و دینار نکال سکتے ہیں، لیکن آخر میں بچنے والا ایک درہم و دینار نہیں نکالیں گے۔ عالم دین وہ صندوق لے کر گھر پہنچا اور تمام بات بیوی کو بتا دی۔ پھر جب وہ ہر صبح اس صندوق کو کھولتے تو درہم و دینار سے بھرا پاتے۔ وہ تمام درہم و دینار نکال لیتے اور آخر میں جو ایک درہم و دینار بچ جاتا وہ اسے چھوڑ کر صندوق کو بند کر دیتے۔ یہ معاملہ سالوں تک چلتا رہا اور اب عالم دین کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہونے لگا، اور اب عالم دین کے پاس گھر، گھوڑے، نوکر چاکر سب کچھ موجود تھا۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے عالم دین اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا لالچ حد تک بڑھ گیا اور اس نے وہ صندوق میں آخری بچ جانے والا درہم بھی نکال لیا۔ وہ آخری درہم نکالتے ہی وہ صندوق غائب ہو گیا اور آہستہ آہستہ عالم دین کے حالات خراب ہونے لگے۔ سب کچھ بک گیا اور عالم دین محل سے جھونپڑی میں آ بیٹھا، اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا اور در بدر شہر کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ دوستو، انسان لالچ میں آ کر وہ سب کچھ گنوا دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہوتا ہے، اور فطرتاً انسان جلد باز ہوتا ہے، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی جو کہ ہم نہیں جانتے، مگر ہمارا رب ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں وہ عطا نہیں کرتا جسے ہم شدت سے مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ملنے کے بعد ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں اور اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھیں۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔